ابی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد کو ایک پچنا لگانے والے غلام خریدتے دیکھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے اور خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی گدوانے والی کو گود لگوانے سے سود لینے والے اور سود دینے کو سود لینے یا دینے سے منع فرمایا اور تصویر بنانے والے پر لعنت بھیجی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2086۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے اور انہیں مالک بن اوس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہیں 100 اشرفیاں بدلنی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر مجھے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے بلایا اور ہم نے اپنے معاملے کی بات چیت کی اور ان سے میرا معاملہ طے ہو گیا۔ وہ سونے اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر الٹنے پلٹنے لگے کہ ذرا میرے خزانچی کو غابہ سے آ لینے دو۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی ہماری باتیں سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم جب تک تم طلحہ سے روپیہ لے نہ لو ان سے جدا نہ ہونا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا سونے کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے، گیہوں کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے، جو کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے، اور کھجور کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2174۔ عون بن ابی جحیفہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک پچنا لگانے والے غلام کو خرید رہے ہیں اور ان کے پچنا لگانے کے آلات توڑنے کا حکم دیا۔ اس پر میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت، باندی کی ناجائز کمائی سے منع فرمایا تھا، گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، سود لینے والوں اور دینے والوں پر لعنت کی تھی اور تصویر بنانے والے پر بھی لعنت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2238۔ عون بن ابی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا اور سود لینے والے اور دینے والے، گودنے والے اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5945۔